السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ سورۃ البقرہ کی 238، 39، 40 اور 41، 42 نمبر آیات کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بھی ان آیات میں اور ان سے پہلی آیات میں آئلی قوانین کا ذکر کیا ہے، یعنی نکاح طلاق کے مسائل کا بیان ہے۔ ان کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے نمازوں کی تاکید کی ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بیاہ شادیوں میں اکثر نماز پڑھنے والے بھی غفلت کرتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں اور الجھ کے ان مصروفیات میں نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین علیم و خبیر ہیں اور سب حالات کو جاننے والے ہیں، اپنی مخلوق کے مزاج اور طبیعت کو سمجھنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نمازوں کی تاکید فرمائی، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، حفاظت کرو سب نمازوں کی اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر، مؤدبانہ۔ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، اگر خوف میں ہو، حالت خوف میں ہو یعنی جنگ جاری ہے تو بھی یہ فرض ادا کرنا ہے، پیدل ہو یا سواری پر ہو، جس طرح بھی ہو سکے جو ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ قبلہ کی طرف منہ ہو سکے فبہا، نہیں تو فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، لیکن یہ فرض ادا کرنا ہے۔ فإذا أمنتم، یعنی جس طرح بھی ہو سکے، سواری پر بیٹھے بیٹھے بھی۔ فإذا أمنتم، جب امن میں ہو جاؤ، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے، یعنی باقاعدہ پوری نماز امن میں پڑھنی ہے پر وقت، جس طرح اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے۔ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قرآن حکیم میں، اس طرح پیچھے اشارہ ہوا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے مؤدبانہ کھڑے ہوا کر۔ کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کی ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز کی حالت میں کھانا پینا نہیں، کسی سے کلام نہیں کرنے اور دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا۔ تفصیلی آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، لیکن ان سب کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا، کما علمکم اللہ، اور اللہ نے سکھایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اللہ کی تعلیم کے تابع ہے اور اس کی وضاحت اور تشریح اور بیان میں ہے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اس کی تعریف میں تفسیر میں زیادہ حدیث یہی ہیں صلاۃ العصر، صلاۃ الوسطی، صلاۃ العصر، کیونکہ یہ رات اور دن اور رات کی نمازوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے دو فرض جو ہے فجر اور ظہر کے ہیں، دو فرض یعنی دو نمازیں، اور اس کے بعد دو نمازیں ہیں رات کی، مغرب اور عشاء، یہ درمیان میں پڑتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد میں صلاۃ العصر
قضا ہوئی، صرف اچانک پیچھے سے حملہ ہو گیا، اس وجہ سے بہت سخت آزمائش تھی مسلمانوں پر، تو متعدد صحابہ بھی شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سامنے والا دانت جو ہے وہ بھی شہید ہوا جو ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چوٹیں آئیں سر میں، خون بہا، آپ کی زبان سے نکلا کیف یفلح قوم شجوا راس نبی، ان لوگوں کی کیسے خیر ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کا بھی سر پھاڑ دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ آپ نے جو ہے گارنٹی ان کے بارے میں کیسے دے دی، ان کی کیسے خیر ہوگی، یعنی خیر نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور چاہے تو ان کو عذاب کرے، ظلم تو ان نے کیا ہے لیکن اللہ کی مشیت میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں شرکت کرنے والے کافی کفار کی طرف سے جو لوگ تھے ان کو اللہ نے ہدایت سے نوازا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور ابو سفیان بھی، یہ تو معروف ہیں نا، یہ جنگ احد میں کافروں کے لیڈر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یاد آتا آپ افسوس کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ سے مشغول کر دیا، وہ ہماری صلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ الا اللہ قبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو، کافروں کی قبروں کو آگ سے بھرے، انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ سے غافل کر دیا، مشغول کر دیا، یعنی عصر سے۔ دن کا آخری حصہ ہوتا ہے، کام کاج کرنے والے جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی کام ختم کر لیں، اللہ اکبر، تو اس لیے اللہ رب العالمین اس کی خصوصی تاکید فرمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات اور دن کے فرشتے جو کرامن کاتبین ہر انسان کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں، اس کے حرکات سکنات کو لکھنے کے لیے، عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورۃ القاف میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہر انسان کے دائیں بائیں جو ہے 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، کرامن کاتبین ان کو کہا جاتا ہے۔ جو بھی انسان بات کرتا ہے یا حرکت سکنت کرتا ہے وہ لکھتے ہیں، الا لدیہ رقیب عتید، اور فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو خفیہ حرکتیں ہوتی ہیں لوگوں کی ان کو بھی وہ جانتے ہیں اور قلم بند کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے دن بھر انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور 2 رات کے لیے ہوتے ہیں، رات بھر انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی فرمایا ڈیوٹیاں صبح فجر میں اور عصر میں تبدیل ہوتی ہیں۔ صلاۃ الفجر میں رات والے روانہ ہو جاتے ہیں اور دن والے آ کے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں۔ پہلا عمل جو ہے وہ جو لکھا جاتا ہے وہ صلاح کا ہے، اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ رات کو جاگتے ہیں اور فجر کے قریب سو جاتے ہیں، فجر کی نماز سے بھی سوئے رہتے ہیں۔ پہلی غیر حاضری جو ہے یہ نماز کی ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے ان کی نامہ اعمال میں۔ سر فہرست سب سے پہلا عمل نماز کا ہے، فرض نماز کا، وہ لکھتے ہیں کہ یہ پڑھی، باجماعت پڑھی یا جماعت کے بغیر پڑھی یا سویا رہا نہیں پڑھی، وہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وہ دن بھر کے فرشتے اپنے دفتر لے کے عصر میں روانہ ہو جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آ کے اپنی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں، وہ بھی پہلا عمل جو ہے وہ لکھتے ہیں صلاح کا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر کانما قتل وتر اہلہ ومالہ، جس کی عصر فوت ہو گئی، عصر قضا ہو گئی، مغرب تک سویا رہا نہیں پڑی یا دنیا کام کار میں مشغول رہا، قضا کر دی، اس کا اتنا نقصان ہے جتنا کسی کے گھر کو آگ لگ جائے اور اس کا سارا گھر بھی جل جائے اور اہلہ و مال بھی اور اس کے گھر والے بھی جل جائیں، بیوی بچے بھی۔ مال کی تو تلافی ہو سکتی ہے لیکن بیوی بچے ان کی تلافی نہیں ہو سکتی، اتنا نقصان ہے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے محسوس جو نقصان ہے اس کا بتایا۔ فجر کی نماز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی، قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس میں فرشتے جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں۔
یعنی کرامن کاتبین اور دیگر فرشتے بھی سننے کے لیے جہری نماز ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی اطمینان سے تسلی سے اچھے طریقے سے پڑھی جائے، اور عصر بھی۔ وقوموا للہ قانتین کی تفسیر میں ہے، تفاسیر میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم دوران صلاح بات کر لیا کرتے تھے، ضروری سلام کا جواب دینا، یا کوئی بعد میں آیا ہے اس نے پوچھا ہے کون سی رکعت پڑھ رہے ہو، اس کو بتا دیا، اس طرح کوئی ضروری کلام کر لیا کرتے تھے۔ فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ البقرہ کی وقوموا للہ قانتین فأمرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، ہمیں دنیاوی بات سے منع کر دیا گیا کہ اللہ کے لیے مؤدبانہ اور خاموش ہو کر کھڑے ہوا کرو، ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ تو قانتین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں ان میں یہ آیا کہ آپ جب اللہ پر کہتے تو دونوں ہاتھ جو ہے سینے پر رکھتے، دایاں ہاتھ بائیں پر، وضع یمینہ علی شمالہ، یہ صحیح حدیث ہے، یہ مؤدبانہ قیام۔ اور اس سے بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ رکوع سے پہلے والا قیام اور رکوع سے بعد والا قیام جو ہے دونوں نماز کے اندر ہیں، اور دونوں میں ادب جو ہے لازم ہے، تو رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا چاہیے، ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا یہ رواج ہو گیا ہے، عادت بن گئی ہے مختصر ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہوتا ہے تو رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا چاہیے، یہ ادب ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اور یہ شرعی قیام یہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے مؤدبانہ کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اگر ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا جو ہے یہ بھی عبادت ہے، تو پھر کسی افسر کے سامنے یا کسی بڑے کے سامنے، کسی کے دفتر میں انسان جاتا ہے تو اس کے سامنے جو ہے کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بتائی۔ قیام اللہ کے لیے ہے اور رکوع سجود بھی اللہ کے لیے۔ صلاح کی جتنی حیتیں ہیں وہ عادت سے مختلف ہیں، اس لیے اس عموم کا تقاضا ہے کہ رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھے جائیں۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ذکر آیا ہے رکوع کے بعد کے قیام کا، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو کتاب لکھی ہے اس میں باب یہ باندھا ہے قدر ھذا القیام، یہ رکوع کے بعد والا جو قیام ہے اس کا اندازہ، اور صحیح مسلم کی حدیث ذکر کی ہے 39-40 کلمے تقریباً بنتے ہیں، جو ہے سورہ فاتحہ سے زیادہ ہے۔ درمیانے تشہد کے بعد جو رکعتیں ہوتی ہیں، مغرب کی تیسری رکعت اور ظہر عصر اور عشاء کی 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں درمیانے تشہد کے بعد، ان میں اکثر امام صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، بعض تو سورۃ فاتحہ پوری نہیں کرنے دیتے، والعیاذ باللہ اتنے تیزی سے پڑھتے ہیں۔ بہرحال دوسرے قیام رکوع کے بعد والا قیام میں جو ورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے صحیح مسلم میں اور نسائی وغیرہ میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی، وہ تقریباً 40 کلمات ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، ملء السماوات ملء الارض ملء ما شئت من شيء بعد، اہل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قیام میں رکوع کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، یہ سورہ فاتحہ سے زیادہ کلمہ ہے، اس لیے اس میں بھی اطمینان ضروری ہے اور ادب بھی ضروری ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا اللہ کی بارگاہ میں یہ شرعی قیام ہے، تو رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھنے چاہیے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ خاموش ہو کے کھڑے ہوا کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو سورۃ الاعراف کی آیت پیش کی جاتی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، سورۃ الاعراف مکیہ ہے، اس کی وہ آیت ہے۔ اس آیت کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ضروری کلام نماز میں کرتے تھے اور کر لیتے تھے، تو جس آیت سے دنیاوی کلام منع نہیں ہوئی، سورۃ الفاتحہ کس طرح منع ہو گئی اس سے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی حدیث زیادہ تر مدنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مروی ہے،
عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ نماز کی روح ہے۔ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج فہی خداج فہی خداج غیر تمام۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، اور باقی ساری حدیث کی کتابوں میں ہے، بخاری شریف کے علاوہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے غالباً تاریخ کبیر میں اور اس کو ذکر کیا ہے، لیکن صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اور موطا امام مالک میں بھی ہے، اور باقی ساری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ جس نے بھی کوئی بھی صلاح ادا کی اس میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت نہیں کی، ام القرآن کی، فہی خداج، وہ صلاح بے روح ہے، بے روح ہے، بے روح ہے، غیر تمام، پوری نہیں۔ اور اس میں وضاحت بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، پوچھا گیا انا نکون احیانا وراء الامام، فرض تو ہم عموماً امام کے اقتداء میں پڑھتے ہیں، تو بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سائل کا ہاتھ پکڑ کے فاخذ بذراعی، اس کی کوہنی کلائی کو پکڑ کے جھنجھوڑ کے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اس کی قرأت کرنی ہے، البتہ جو ہے سری طور پر کرنی ہے، بالجہر نہیں کرنی، مقتدی نے سری کرنی ہے، آہستہ پڑھنی ہے، بغیر آواز کے۔ کیوں کہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یعنی حدیث قدسی بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یا اس حدیث قدسی کی بنا پر، جس میں اللہ فرماتے ہیں میں نے صلاح کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے اس بندے نے میری حمد کی، یعنی فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فخریہ طور پر کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کہی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کبریائی اور بزرگی حاکمیت بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ یہ آیت اس میں بندہ اپنی عبودیت کا اقرار کرتا ہے، صرف اللہ کی، اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بندہ اپنی محتاجی کا ذکر کرتا ہے اور اللہ ہی کے مددگار ہونے کا ذکر کرتا ہے، اس لیے فرمایا یہ آیت مشترک ہے میرے اور بندے کے درمیان۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتے ہیں ہؤلاء لعبدی، یہ آیتیں جو ہے میرے بندے کے لیے دعا ہیں، اور ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مانگا دے دیا، میں نے عطا کر دیا۔ بلکہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے اس کے بعد بھی ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں ھؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل، یعنی 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، اس میں اس بندے کو جو سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے 9 مرتبہ اللہ فرماتے ہیں عبدی عبدی، میرا بندہ میرا بندہ۔ تو اس حدیث کی بنا پر سورۃ الفاتحہ روح ہے نماز کی، اور تقسیم صرف سورۃ فاتحہ کی بتائی، قسمت الصلاۃ بین، یعنی سورۃ الفاتحہ کو ہی نماز کہا، کیونکہ یہ روح ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی لغت میں تسمیۃ الکل باسم الجز، کل کا نام، کل کو جز کے نام سے تعبیر کرنا، اس جز کی اہمیت کی پیش نظر۔ اس طرح قرآن پاک کی بے شمار صورتیں جو ہے، سورۃ البقرہ یہی، اس میں چند آیتیں ہیں بقرہ کے بارہ میں، تو ان کی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اسی طرح جو ہے اگلی سورت سورۃ آل عمران، اور بھی اس میں نبیوں کا ذکر ہے، لیکن اس کا نام آل عمران ہے، کیونکہ یہ خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ اسی کا ذکر، آل عمران کا ذکر، انی فضلتکم علی العالمین، آل عمران علی العالمین، اللہ اکبر۔ اور بے شمار صورتوں کے نام جو ہے میں کسی خاص لفظ کے پر یا خاص واقع قصہ کی بنا پر ان کے نام ہیں۔
سورہ ابراہیم میں اور بھی نبیوں کا ذکر ہے، تو اس کا نام سورۃ ابراہیم۔ سورہ ہود، اس میں ہے ہود علیہ السلام کے علاوہ بہت سے نبیوں کا ذکر ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے صلاح کہا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ تقریباً 12 نام ہیں حدیث میں جو آئے ہیں۔ الفاتحہ، ام القرآن، ام الکتاب، اور الکافیہ کفایت کرنے والی، یعنی یہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھی جائے نماز میں تو کفایت کر جاتی ہے۔ اس طرح میں نے بتایا کہ درمیان تشہد کے بعد کی جو مغرب کی تیسری رکعت اور ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعتیں، ان میں اکثر صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، اس پر اکتفا کرتے ہیں، وہ تو کفایت کر جاتی ہیں۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کے علاوہ پورا قرآن اس سے کفایت نہیں کرتا، یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، اس لیے اس کو الکافیہ بھی کہا، الشافیہ، رقیہ، اور کنز بھی، سورۃ الکنز بھی ہے، ابشر بنورین، نور بھی ہے اس کا نام ہے۔ تو ان ناموں میں سے سورۃ الصلاح بھی اس کا نام ہے، یہ حدیث قدسی کی بنا پر، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کیونکہ یہ صلاح کا اہم حصہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک سارا نازل ہوا، آپ اس کا مطلب بہتر سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی اس آیت کے بعد جو ہے یہ تاکیدیں فرمائیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی، اور ضروری قرار دیا۔ اور بھی تقریباً 17 آیات ہیں قرآن حکیم میں، جن میں سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، قبل غروبها سورہ طٰہٰ میں آیا، اور سورہ قاف میں ہے قبل الغروب۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو قبل طلوع الشمس، طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر میں، وقبل غروبها یعنی عصر، فجر اور عصر 2 نمازوں کا ذکر کیا، فجر جہری ہے اور عصر سری ہے دونوں، تو ان دونوں میں اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اور سبح کا اکثر مفسرین نے معنی کیا صلی، نماز پڑھو اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ اور تعجب کی بات ہے جو لوگ منع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے، وہ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، ولا الہ غیرک پر کہتے ہیں رک جانا۔ غیرو کا وہ لفظ ہے، اس کو پنجابی والوں نے جو ہے آدھا لفظ بنا کے رک، جو ہے عوام الناس کو یہ مغالطہ دیا ہے کہ یہاں رک جانا، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ زبان پر نہیں لانا۔ اب جن کے فرائض میں نہ اعوذ باللہ نہ بسم اللہ نہ الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اس کا شکر ہی نہیں کیا۔ راس شکر ہے یہ الحمدللہ، اور بہترین دعا ہے، بہترین دعا ہے، اور سورۃ الصلاح اس کو کہا، قرار دیا۔ اتنی صریح نصوص کے باوجود کہتے ہیں کہ اس آیت کی بنا پر جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھنے منع۔ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھی آیت؟ بعد والوں کو سمجھ آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نازل ہوئی آیت، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر نازل کیے ہے یہ ذکر تاکہ آپ اس کو بیان کریں لوگوں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے آہستہ سے، باقی قرات سننی ہے، لیکن یہ چونکہ ورد ہے قیام کا، ہر رکن کا ورد ہے، رکوع کا بھی ورد ہے، اور قرآن پاک میں ایک دفعہ آیا سبح اسم ربک الاعلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعمیل سجدے میں کرنی، اس لیے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کا پڑھا جاتا ہے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ رکوع سجود کا ورد ہے، قیام جو پہلا رکن ہے، دوسرا رکن ہے ایک تکبیر تحریمہ کے بعد، اس کا کوئی ورد نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ورد، قیام کا ورد، پہلے قیام کا ورد سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورت یہ پڑھنی ہے جس طرح باقی حالتوں میں
جو ورد ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، امام بھی پڑھتا ہے، مقتدی پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ سب کے لیے۔ اور رسول اللہ کی حدیث جو ہیں وہ عام ہیں، من صلی صلاۃ، جس میں بھی کوئی صلاۃ ادا کی، امام مقتدی کی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ مذاہب نے اپنے اپنے قیاس آرائیوں کے ساتھ یہ تخصیص کر لی ہے۔ کسی نے کہا جہری میں نہیں پڑھنی، سری میں پڑھنی ہے، اور سری میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور پہلی صدیوں میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے، جو نمازی زیادہ ہوتے تھے، جو پیچھے دور ہوتے تھے جہری صلوات میں، وہ بھی ان میں سے پچھلی صفوں والوں کو آواز نہیں پہنچتی تھی، کہتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس طرح کے یہ مذاہب ہیں سارے۔ اللہ رب العالمین کا تقاضا ہے سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورہ طٰہٰ میں اور سورہ قاف میں ہے بحمد ربک قبل الغروب، اور سورہ طور کے اخیر میں ہے سبح بحمد ربک حین تقوم۔ قیام میں اللہ کی حمد کرنی ہے، قیام کی حالت میں اللہ کی حمد کرنی ہے، اس طرح یہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کی قرأت جو ہے وہ پہلے قیام میں اللہ اکبر۔ تو یہ مذاہب والوں نے اتنا ظلم کیا کہ دوسرا قیام جو ہے اس میں ہاتھ بھی باندھنے جو ہے وہ ساخت کر دیے، اور اس کا ورد جو ہے وہ بھی حذف کر دیا، کمر سیدھی نہیں ہونے دیتے بعض امام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو رکوع اور سجود کے بعد کمر سیدھی نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے برعکس عشاء کے ساتھ تہجد کی 8 رکعتوں کو ملا کے 17 رکعت بنا لی عشاء کی، بر صغیر والوں نے اس کو اتنا اضافہ اس میں کر دیا نماز میں۔ کمزور ایمان والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھی جائے تو پوری پڑھی جائے، عشاء میں تو ہم بڑے تھکے ہوتے ہیں، تو عشاء کی تو نماز بڑی لمبی ہے، ہم سے پڑھی نہیں جاتی، وہ فرضوں کے بھی تارک ہو گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین کام یعنی چوری بدکاری سے بھی بدترین بدعات ہیں، کیونکہ باقی برائیاں جو ہیں ان سے معاشرہ بگڑتا ہے، اور بدعات سے اللہ کا دین بگڑتا ہے، اس لیے ان کو شر الامور قرار دیا۔ اذان جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھائی گئی اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو، سب اللہ اکبر سے شروع کر کے لا الہ الا اللہ پر ختم کرتے رہے، اور آج تک اکثر مؤذن جو ہیں وہ اسی طرح کر رہے ہیں، اذان کہہ رہے ہیں اللہ اکبر سے شروع کر کے لا الہ الا اللہ پر، یعنی بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اذان اقامت اللہ اکبر سے اور فرض نفل صلاح اللہ اکبر سے شروع کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ اذان اقامت لا الہ الا اللہ پہ ختم کرنی، وہاں کلمہ پورا نہیں کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی محب نہیں ہو سکتا، اور خطبہ کی اذان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، وہ سامنے کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے، تو انہوں نے تو کوئی اضافہ نہیں کیا محبت کی بنا پر، نہ شروع میں نہ آخر میں۔ اب اذان کے شروع میں بعض لوگوں نے اضافہ کر لیا، لیکن اختتام لا الہ الا اللہ پر ہی ہو رہا ہے اکثریت کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو اذان سکھائی گئی وہ اسی طرح فرضوں کے بعد ذکر جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ 33 مرتبہ ہی پڑھتے ہیں گنتی کر کے، جان بوجھ کے اگر کوئی اس میں اضافہ کرے، وہی کلمہ جس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، بڑی فضیلت ہے ان کلمات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیر الکلام ہیں، بہترین کلام، دنیا کی جو باتیں ہیں سب میں سے بہترین ہے۔ 4 سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ۔ اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ 33 کے بجائے 35 مرتبہ یا 40 مرتبہ پڑھے یہی کلمے فرضوں کے بعد، تو وہ عمل باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اضافہ کر دیا۔ تو اللہ کے فرائض میں اضافہ، اب عوام الناس یہی کہتے ہیں جی نماز پڑھی جائے تو پوری پڑھی جائے، عشاء کی نماز بڑی لمبی ہے، ہم سے تو پڑھی نہیں جاتی، فرضوں کے بھی تارک ہو۔
یہ تہجد کی 8 رکعتوں کو عشاء کے ساتھ ملا کے آگے پیچھے تقسیم کر کے جو ہے یہ 17 رکعت بنائی گئیں۔ اور تہجد کا نام تراویح ہے، تہجد کا نام ہی تراویح ہے، تو پھر 20 تراویح کا بھی جو ہے وہ پر زور دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا لمبا اضافہ اتنی رکعتوں کا جو ہے دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور فعل کے خلاف یہ بدعات ہیں، اور یہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور کہا کرتے تھے۔ یہ سب مذاہب کی ایجاد ہے، اور خاص کر یہ 17 رکعت عشاء کی یہ بر صغیر کے جو ہے احناف مفتیوں نے یہ بدعت نکالی کہ لوگ غیر شعوری طور پر تہجد گزار ہو جائیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اکثر لوگ تارک ہو گئے ہیں فرائض کے بھی۔ تو دین کے اندر کسی طرح کا اضافہ چاہے نیک نیتی سے ہو وہ بدعت ہے، اس سے دین بگڑتا ہے، شر الامور ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، بدعت شیطان کو ہر برائی بدکاری سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ بدعات سے دین بگڑتا ہے۔ تو یہ آیت ہم کو بتا رہی ہے، اور اس کی حدیث میں جو تفسیر آئی ہے کہ اس آیت کے نزول سے قوموا للہ قانتین امرنا بالسکوت، ہم کو خاموشی کا حکم دیا گیا اور خارجی کلام سے منع کیا گیا۔ تو جس آیت سورۃ الاعراف اس سے پہلے نازل ہوئی، اس کی آیت سے جب کلام دنیاوی خارجی کلام منع نہیں ہوئی تو سورۃ الفاتحہ کس طرح منع ہو گئی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی احادیث زیادہ تر اس کے بعد کی، اور قرآن کی آیات بھی جو ہے جن کا میں نے اشارہ کیا۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت تو بعض لوگ بیان کرتے ہیں، فرضیت کوئی نہیں بیان کرتا۔ سورۃ الفاتحہ فرض ہے، رکن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے صلاح کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے 2 حصوں میں، اور تقسیم صرف سورۃ الفاتحہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف سورۃ الفاتحہ کو صلاح کہا اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ اس لیے قبر قیامت میں مذہب کا نہیں سوال ہونا، تمہارا مذہب کیا تھا، کہ اس مذہب پر زندگی گزاری۔ اس لیے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قرآن پاک نے کہا موت آئے تو اسلام پر آئے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام ہی میری پسند ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس لیے اس کی فکر کرنی ہے، جس کا سوال ہونا ہے قبر میں قیامت میں، مذہب کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور مذاہب جو ہیں یہ جتنے بھی یہ خیر القرون کے بعد ایجاد ہوئے، یہ فرقہ بندیاں بنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ خیر القرون میں کوئی مذہب نہیں تھا، نسبتیں اگر تھیں تو استادی شاگردی کی تھیں، لیکن اس طرح مذاہب کی تقسیم اور جو ہے ترتیب، اور احناف کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب بڑا قدیمی ہے، لیکن حنفی مذہب کا جو اقدم مرجع بتایا جاتا ہے وہ مختصر قدوری بتایا جاتا ہے، اور قدوری صاحب 428 میں فوت ہوئے، یعنی 4 صدی 4 صدیاں بعد رسول اللہ کی، کوئی سند نہیں ہے امام ابو حنیفہ تک، صرف یہ ہے کہ جس نے جو کتاب لکھی۔ اور بر صغیر میں معروف ہے کنز قدوری کافی جو پڑھے سو ملا ہو، عام لوگ کافیہ کہتے ہیں، نہیں، کنز قدوری کافی بھی فقہ کی کتاب ہے، یعنی ملا مفتی بننے کے لیے نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ کوئی حدیث کی ضرورت ہے۔ کنز الدقائق یہ قدوری کے بعد کی ہے، کنز قدوری کافی جو پڑھے سو ملا ہو، یعنی ملا مفتی بننے کے لیے قرآن حدیث کی ضرورت ہی نہیں۔ کہتے ہیں یہ مغز ہے اس کا، قرآن حدیث معاذ اللہ یہ برکت کے لیے پڑھتے ہیں، عمل کے لیے نہیں، عمل کے لیے فقہ۔ قدوری صاحب کی اور مرغینانی صاحب کی جو فکر سوچ ہے وہ مذہب ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہضم نہیں ہوتا، عقیدہ نہیں لیتے ان سے، کہتے ہیں عقیدہ ہم نے ابو الحسن اشعری اور ماتریدی کا جو ہے وہ لینا ہے، یہ عجیب۔ اور پھر اس کے بعد یعنی حنفی کہلانے کے بعد اشعری، ماتریدی، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، دیوبندی، بریلوی، یہ نسبتیں بھی ضروری ہیں۔
یعنی جب تک یہ پوری ساری نسبتیں نہ ملیں اس وقت تک جو ہے اسلامی اخوت کا کوئی اعتبار نہیں۔ کوئی کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، مسلمان ہوں، ٹھیک ہے مسلمان تو ہو تم، لیکن مذہب کیا ہے تمہارا؟ حنفی مذہب ہے، پھر اشعری بھی، ماتریدی بھی، چشتی، قادری، نقشبندی، یہ ساری نسبتیں ملیں تو پھر اس کو بھائی سمجھتے ہیں، ورنہ اللہ اکبر۔ غیر حنفی سے اس طرح نفرت ہے جتنی غیر مسلم سے نفرت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اقامت کے بعد آپ تاکید کرتے تھے، رسو صفوفکم سد الخلل۔ بلال رضی اللہ عنہ مؤذن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مؤذن زیادہ امام کے قریب ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور علی کو تاکید کرتے کہ بلال کے پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو۔ جس دین فطرت میں، دین رحمت میں حبشی بلال کو اور علی رضی اللہ عنہ کو ایک صف میں کھڑا کیا، کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کے، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح، اس دین میں مذاہب کی کس طرح گنجائش ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کی مشیت ہے۔ رسول اللہ سے فرمایا تھا کہ یہود کے اہل کتاب کے 72 فرقے ہوئے تو میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یعنی ان سے زیادہ ہوں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں، وہ 5ویں صدی کی تقریباً تصنیف ہے، اس میں 72 فرقے ذکر کیے ہیں، اور ان کے سارے عقائد اور جو ہے ان کے جن کی طرف وہ منسوب ہیں سب کا ذکر کیا ہے، اور حنفیہ کو مرجیہ میں شمار کیا، مرجیہ کا فرقہ قرار دیا ہے، اللہ المستعان۔ تو ان کے بعد بے شمار جو ہے یہ فرقے بنے ہیں اور بن رہے ہیں۔ تو ان مذاہب کی وجہ سے قرآن کی آیات کی تعویلیں کی جاتی ہیں، حدیث کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے جان بوجھ کے۔ مسند امام اعظم جس کو بر صغیر میں کہتے ہیں، عربی میں مسند ابی حنیفہ ہے، بر صغیر والے مسند امام اعظم کہتے ہیں، اس میں ذکر کی حدیث ہے عصر کے وقت کی کہ ہم اونٹ ذبح کرتے عصر کے بعد، اور ذبح کر کے اس کو گوشت بنا کے تقسیم کر کے پھر پکا کے کھا لیتے غروب آفتاب سے پہلے۔ اس کا ترجمہ اونٹ کا جانور کر دیا کہ جانور ذبح کرتے۔ یہ صرف مذاہب کی خاطر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو جو ہے ایک دین اسلام جو کامل دین ہے اس پر اللہ تعالی جمع کرے اور متفق کرے، اور یہ وحدت، اسلامی اخوت اور وحدت جو ہے اللہ تعالی اس کو بحال فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔